السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ نام کی نحوست کے بارے میں۔ کیا نام کے انسانی زندگی کے اوپر اثرات ہوتے ہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو کتنے % اثرات نام کے انسانی زندگی پہ ہوتے ہیں؟ جو ہم نے اب تک کتابوں میں بزرگوں سے جو چیز سنی ہے، جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے عملیات کا، 70% نام کے انسانی زندگی کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ یہ چیز میرے مشاہدے میں بھی آئی ہے۔ اکثر ایسے لوگ میرے پاس جو آتے ہیں یا جن کی میں ذائچہ وغیرہ بناتا ہوں، تو ان کے تمام معاملات کو جب دیکھا جاتا ہے تو ان کے نام کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ستارہ زحل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اہل نجوم کے مطابق جو سب سے نحس ترین ستارہ ہے نا، وہ ستارہ زحل ہے۔ مطلب جو ستاروں میں جو گڑبڑ پیدا کرتا ہے وہ زحل ہے۔ اکثر یہ چیزیں خواتین میں بھی دیکھی گئی ہیں۔ آپ نے اکثر یہ بات بھی سنی ہوگی کہ مسلسل گردش ایام کی وجہ سے بعض عاملین نام تبدیل کرنے کو کہتے ہیں، کیونکہ بعض نام اچھے نہیں ہوتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ آپ نے اپنی حیات میں اکثر لوگوں کے نام تبدیل کروائے کیونکہ وہ نام اچھے نہیں تھے، یا تو ان کے ناموں کا مطلب اچھا نہیں تھا یا ان کے نام ہی اچھے نہیں تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ان لوگوں کے نام تبدیل کروائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر نام ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق ستارہ زحل سے ہوتا ہے۔ اہل نجوم کے مطابق یہ نحس ترین ستارہ ہے۔ جن خواتین کا تعلق ستارہ زحل سے ہوتا ہے وہ ساری عمر گردش ایام کا شکار رہتی ہیں، یعنی ان کے دن گردش میں ہی رہتے ہیں، کبھی کوئی پریشانی کبھی کوئی پریشانی، ساری زندگی پریشانیوں میں ہی گزرتی ہیں۔ ان کی شادیاں بھی نہیں ہوتی یا بہت دیر کے بعد ہوتی ہیں۔ اکثر کو طلاق ہو جاتی ہیں۔ بعض عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کی 2 شادیاں ہوتی ہیں پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہوتی، یعنی کہ اکثر عورتوں کی پہلی شادی ختم ہوئی، دوسری شادی کی اور وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ اسی طرح اولاد بھی دیر سے ہوتی ہے۔ اگر شادی ہو جائے تو پھر اولاد کی پریشانی، اولاد نہیں ہو رہی، یا بعض خواتین کے ہاں اولاد ہوتی ہی نہیں ہے، یعنی جو ستارہ زحل سے خواتین تعلق رکھتی ہیں ان کے ہاں یا تو اولاد ہی نہیں ہوتی۔ اکثر پہلے تو جلدی شادی نہیں ہوتی کیونکہ زحل نے رکاوٹیں تو پیدا کرنی ہیں، پریشانیاں تو اس نے دینی ہیں۔ پہلے تو شادی نہیں ہوگی، اب اگر بندہ کسی نہ کسی سہارے شادی کی سیڑھی پار کر لیا اس نے، اب آگے اولاد کا مسئلہ بن جائے گا، اولاد نہیں ہوگی۔ غرض کوئی بھی کام وہ دیر سے ہوگا یا ہو کر بگڑ جائے گا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کوئی کام ہے وہ 99% ہو جاتا ہے، 1% پہ آگے وہ کام رک جاتا ہے اور دوبارہ پھر پورا کام خراب، یعنی پورا کام ختم ہو جاتا ہے۔ ہندوؤں کی طرح ہم مسلمانوں میں نجوم کی روح سے نام رکھنے کا رواج نہیں ہے۔ بوقت پیدائش جس برج میں قمر ہوتا ہے، یعنی قمر کس برج میں ہے اس وقت، اس برج کے کسی حروف پر بچے کا نام رکھا جاتا ہے، جس کو اہل ہند یعنی ہندو ہند راس کہتے ہیں، جبکہ مسلمان شمسی تالیہ کہتے ہیں۔ چونکہ مسلمانوں کے ہاں نجوم کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، اب اکثر جو بے وقوف لوگ ہیں جو کم علم رکھتے ہیں وہ علم نجوم کو تو مانتے ہی نہیں ہیں نا۔ بھائی دیکھیں، جو بھی علوم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معصومین اولیاء کرام انبیاء کرام پہ نازل ہوا تاکہ اس علوم سے لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ اب جس طرح میں علم رمل کرتا ہوں، رمل کی جو تاریخ ہے وہ آدم علیہ السلام سے ملتی ہے۔ کس طرح علم رمل آدم علیہ السلام کو حاصل ہوا کہ جب آدم علیہ السلام کی اولاد زیادہ ہو گئی تو وہ پوری
زمین پہ پھیل گئی۔ اب آدم علیہ السلام لہٰذا اس وقت کوئی ایسی چیز تو تھی نہیں جس سے بندہ رابطہ کر لے، اپنے بچوں کا حال احوال پوچھ لے کہ اس وقت کیسے ہیں، کوئی پریشانی میں تو نہیں ہے۔ تو اس کشمکش میں آدم علیہ السلام کو یہ پریشانی لاحق ہوئی، تو جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے ریت کے اوپر 4 انگلیاں لگا کے 4 لکیریں پیدا کی، پھر 4 انگلیاں کھڑی لگا کے 4 نقطے پیدا کیے۔ اب جو 4 لکیروں سے شکل بنی جماعت اور 4 لکیروں سے شکل بنی طریق، اب اسی طرح سے پھر آگے 16 اشکال رمل کی آغاز ہو گئی۔ اب آدم علیہ السلام سے علم و رمل چلتا 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 حضرت دانیال علیہ السلام تک پہنچا۔ دانیال علیہ السلام کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہوتا ہوتا یہ ہم تک پہنچا ہے۔ اچھا، لیکن مسلمان جو ہے نا وہ ان سب چیزوں پہ بلیو ہی نہیں کرتے، وہ پوری زندگی پریشانیوں میں گزار لیں گے، لیکن انہوں نے اس چیز کے اوپر غور نہیں کرنا کہ ہمارے ساتھ ہی جو لوگ تھے ہم ان سے اچھے تھے، ہماری حالت ان سے اچھی تھی، لیکن اس وقت ہماری حالت کیا ہے اور ان کی حالت کیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کرنا کہ ہم کسی سے رہنمائی لے لیں، کسی سے پوچھ لیں کہ بھائی کیا مسائل ہیں ہمارے ساتھ۔ چونکہ مسلمانوں کے ہاں نجوم کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، اس لیے جو بھی نام ان کو اچھا لگتا ہے وہ رکھ لیتے ہیں، یعنی کسی کو جو بھی نام اچھا لگا اپنے حساب سے کسی نے رکھ لیا۔ اب نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اکثر لوگ ساری عمر گردش ایام کا شکار رہتے ہیں، یعنی ان کی ساری زندگی پریشانیوں میں، گردش میں، رکاوٹوں میں، بیماریوں میں، تنگیوں میں گزرتی ہے۔ کہیں کی شادیاں بھی اس لیے کامیاب نہیں رہتی۔ اب ہم آتے ہیں کہ ستارے زحل کا جو تعلق ہے وہ کن حروفوں سے ہے، کون سا نام جو ستارہ حروف، کون سا نام جو زحل سے تعلق رکھے گا، کون سے حروف ہیں جن کا تعلق ستارہ زحل سے ہے؟ وہ یہ حروف ہیں، 7 حروف ہیں: شین، سین، صاد، سے، جیم، خ، گاف۔ یہ حروف کا تعلق ستارہ زحل کے ساتھ ہے۔ اب ان حروفوں میں جو نام رکھے جاتے ہیں وہ نام کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں: سین سے سکینہ، ساجدہ، شین سے شکیلہ، سین سے سدرہ، صاد سے صدف، شین سے شہناز، سے صوبیہ، شین سے شائستہ، شین سے شگفتہ، شین سے شمیم، شین سے لڑکے کا اگر نام شہزاد، سین سے سلمہ، ستارہ، سمینہ، شاہدہ، گلشن، گلزار، شبانہ، شبنم، صادقہ وغیرہ۔ آپ اکثر اپنے ارد گرد نوٹ کریں کہ جن کے نام کے پہلے حروف شین، سین، صاد، سے، جیم، خ، گاف، جن کے نام کے شروع میں یہ حروف ہوگا وہ پریشانیوں کا شکار ہوں گے۔ میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے، میں نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کے اوپر تجربات کیے ہیں، ان چیزوں کو پرکھا ہے اپنی پریکٹیکل زندگی میں کہ آیا یہ چیزیں ہیں اصل یا نہیں۔ بالکل یہ چیزیں اثر ہیں۔ اب آپ لوگوں کے ہاں اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے نزدیک ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے نام کے پہلے حروف شین، سین، صاد، سے، جیم، خ، گاف سے شروع ہوتے ہیں لیکن وہ خوشحال ہیں۔ اس میں ایک راز کا نقطہ یہ ہے کہ بعض خواتین کو دیکھا گیا کہ ان کے نام تو اس طرح کے ہوتے ہیں، یعنی ان کے نام کا جو تعلق ہے وہ ستارہ زحل سے ہے، لیکن ان کے اصل نام ان کو نہیں پکارا جاتا۔ جیسا کہ کسی کا نام گھر میں صوبیہ ہے تو اس کو کوئی اور نام سے وہ پکارتے ہیں، تو اس طرح پھر اس کا اصل جو نام ہے نا وہ بہت کم لیا جاتا ہے، کم پکارا جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ زحل کے اثرات سے بچ جاتی ہے، اس کے نام کے سائیڈ ایفیکٹ جو ہے نا وہ اس کو نہیں ہوتے، بلکہ ویسے ہی کسی نام سے پکارا جاتا ہے، جیسا کہ رانی، بیبی، چندہ بانو وغیرہ۔ تو چونکہ اکثر یہی نام مشہور ہو جاتے ہیں اس لیے ایسی خواتین ستارہ زحل کے زیر اثر نہیں رہتی،
یا اس ستارے کی نحوست کم یا ختم ہو جاتی ہے، یعنی ان کو جو اصل نام ہے اس سے تو پکارا ہی نہیں جاتا، اس لیے وہ ستارہ زحل کی نحوست یا تو ختم ہو جاتی ہے یا پھر کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ خواتین کے نام ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق ستارہ زحل سے نہیں ہوتا، یعنی آپ نے نام تو ٹھیک رکھا ہے، ستارہ زحل سے نام کا تعلق نہیں ہے، لیکن ان کو کسی نے ایسے نام سے پکارا جاتا ہے یا ایسا نام رکھ دیا جاتا ہے لاڈ سے، پیار سے، جس کے پہلے حروف کا تعلق ستارہ زحل سے ہوتا ہے۔ مثلا گڑیا، کسی نے نام رکھ دیا گڑیا، اب گڑیا کے شروع میں گاف آ گیا، اب گاف کا تعلق ستارہ زحل سے ہے۔ جوجی، گڈی، شہزادی، شمع وغیرہ، چنانچہ ایسی خواتین ستارہ زحل کے زیر اثر رہتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر معاملے میں، اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ فرمایا قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ غور و فکر کرنے والوں کو، تحقیق کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب ہم جو ہے نا ہم ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، غور و فکر تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے کاروبار کر لیا، اور پھر کیا ہوا کہ نقصان ساری زندگی کے لیے گھاٹے میں چلے گئے۔ اپنی مرضی سے ہم نے شادی کر لی کہ اب اگر وہ استخارہ کرواتے بھی ہیں کسی سے تو وہ جس سے وہ استخارہ کرواتے ہیں وہ بندہ ہی کامل نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ استخارہ کس طرح کیا جاتا ہے، نجوم سے کس طرح کیا جاتا ہے، رمل سے کس طرح کیا جاتا ہے۔ اب اکثر خواتین ہیں وہ خود ہی استخارہ کرنے لگ جاتی ہیں کہ جی یہ دعا پڑھ کے سوئیں اور آپ کو خواب میں بتا دیا جائے گا۔ بزرگوں کے نزدیک جو ہے نا وہ یہ استخارہ بھی کامل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ خواب شیطانی خواب ہے یا رحمانی خواب ہے، یا ہمیں یہ اشارہ غلط دیا گیا ہے یا صحیح دیا گیا ہے۔ آپ کو خوابوں کی تعبیر کا نالج ہے؟ اب اگر وہ کسی سے نالج بھی لیتے ہیں خوابوں کی تعبیر کا تو اس کو صحیح طریقے سے تعبیر کا ہی نہیں پتہ ہے گا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے، یہ اچھا خواب ہے یا برا خواب ہے۔ خوابوں کی تعبیر کا ایک بہت ہی باریک علم ہے، اگر ہم اس میں اتریں تو پھر پہلے خوابوں کی تاریخوں کو دیکھا جاتا ہے، یہ خواب چاند کی کس تاریخ کو دیکھا گیا ہے، پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم سونے لگے تھے تو ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا یا ہم بھوکے تو نہیں تھے۔ اگر پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے تو معدہ، ہم سوئیں گے معدہ ورک کرے گا تو جو خواب ہوں گے تو وہ برے خواب آئیں گے، اور اگر ہم خالی پیٹ سوئیں گے تب بھی ہمیں برے خواب آئیں گے۔ یہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی خوابوں کی تعبیر کے بارے میں آپ پڑھیں تو آپ کو نالج ہو کہ خوابوں کی تعبیر کا علم کس قدر مشکل ہے۔ لوگوں نے صرف دیا ہے کہ جی یہ دعا پڑھ کے سوئیں آپ کو خواب آ جائے گا، آپ اس سے استخارہ کر لیجیے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ خواب کس تاریخ کا خواب ہے، کس وقت اس نے یہ خواب دیکھا ہے۔ وقت کی بھی بہت اہمیت ہے۔ میری سب سے گزارش یہی ہے کہ کسی بھی معاملے میں کوئی بھی قدم آپ رکھیں، اب حضور پاک سے یہ چیز ثابت ہے، حضور پاک استخارہ کرتے تھے، صحابہ کرام کو بھی تعلیم دیا تھا کہ آپ کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں، استخارہ کریں۔ بھائی ہم ان کے برابر تو نہیں ہیں نا، ان کی تو ظاہر و باطن صاف تھا، وہ تو دعا پڑھتے تھے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ بات الہامی طور پہ ڈال دیتا تھا کہ جی آپ کے لیے یہ کام بہتر ہے یا نہیں، لیکن ہم ٹھہرے گنہگار، ہم نے تو خواب بھی دیکھنا ہے تو وہ بھی پتہ نہیں ہے ہم کو کہ یہ خواب اس چیز کے متعلق ہے جس کا ہم استخارہ کر رہے ہیں یا اس چیز کے متعلق نہیں ہے۔ اس دور کی چیزیں اس دور کی چیزوں میں بہت فرق ہے۔ کیوں فرق ہے؟ ایک تو ہماری زبانوں میں وہ تاثیر ہی نہیں رہ گئی جو تاثیر ہونی چاہیے۔ تو میری اس لیے سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ شادی کریں، اب دیکھیں کہ شادی پہ لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے، لیکن کسی اسٹرولوجر کو یا کسی علم رکھنے والے کو 1000 2000 دے کے ہم ان کا ذائچہ نہیں بنواتے۔ کیا ہماری بیٹی کی، ہمارے بیٹے کی یہ شادی شدہ زندگی کیسی رہے گی؟ ہم مفت میں ہی استخارہ کروا لیتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے۔ اب مفت میں جو بتائے گا وہ ایسے آپ کو اپنے پیچھے ہی چھڑائے گا کہ جی ٹھیک ہے جی آپ کر لیں۔
بعد میں دونوں کی زندگیاں تباہ، جو خرچہ ہوا وہ بھی ضائع۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ جو بھی کام کریں، وہ آپ کاروبار کریں یا کہیں آپ انویسٹ کر رہے ہیں یا کہیں آپ نے شادی کرنی ہے یا بیرون ملک جانا ہے، تو آپ کسی ماہر سے استخارہ کروائیں، کسی ماہر سے اپنا ذائچہ بنوائیں۔ چند پیسے دے کے وہ پیسے آپ کے ضائع نہیں جائیں گے۔ اب اگر آپ نے بیرون ملک جانا ہے، وہ ہم اب لاکھوں خرچ کرتے ہیں، اور ہم کسی ایسٹرولوجسٹ کو 2000 یا 3000 دے کے یا 1000 دے کے اپنا ذائچہ بنوا لیتے ہیں، وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ آپ کے لیے باہر جانا ٹھیک نہیں ہے، تو ہم کتنے بڑے نقصان سے بچیں گے۔ لاکھوں کا ہمارا فائدہ ہو جائے گا 1000-2000 خرچ کرنے سے، بجائے اس کے کہ بغیر استخارے کے، بغیر کسی سے مشورے کے ہم باہر چلے جائیں تو وہاں پہ ہمارا نقصان ہو جائے، ہمیں کوئی چیز نہ ملے، ہم واپس آئیں تو کتنا نقصان ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔